فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ چوتھا باب، عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ، خود سازی کا عملی پروگرام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 285۔ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید کی کئی آیتوں میں مختلف تعبیروں کے ساتھ اس پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران کی آخری آیتیں انہی موارد میں سے ہیں جہاں نسبتاً جامع طور پر بعض ایسے امور کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے بارے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تا 194۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اے پالنے والے، تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک اور بے نیاز ہے۔ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگارہ، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک افراد کے ساتھ مشہور فرما۔ پروردگار، تو نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نمبر 4، مفاہیم اور ذہنی خیالات و افکار پر توجہ کا انسان کے رفتار اور اس کے طرز عمل میں قابل ذکر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی کہ اپنے کردار اور رفتار اور تفکرات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے روزانہ کے پروگرام کو قرآن مجید کی تلاوت، حفظ اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر، نیز اسلامی روایات کا مطالعہ، وعظ و نصیحت کی باتیں سننے، فقہی اور اخلاقی احکامات پر عمل کے تناظر میں مرتب کریں۔ ایک ایسا پروگرام ہی انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہدایت بن سکتا ہے اور انسان کے صحیح ہدف تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ اور بزرگوں کی وعظ و نصیحت سے ہدف تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہاتھ لگتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر اس راستے میں نہایت مؤثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس بات کی انتہائی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سلسلے میں سورہ قمر آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرو، جتنا ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ جب انسان قرآن مجید کا کوئی سورہ حفظ کرتا ہے اور اس کے مفاہیم کو ذہن میں بیٹھاتا ہے تو وہ اعلیٰ مفاہیم ہر وقت اس کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں اور اس کی سوچ کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہر وقت اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے اذکار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور اس کے وجود کی تعریف ہیں انسان کے کان میں گونجتے اور ان کی روح افزا خوشبو ہمیشہ اس کے دل کو معطر کرتی رہے تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بادل چھا جاتے ہیں جن کے سائے میں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی راہ میں حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم پچھلے صفحات میں ایک روایت نقل کر چکے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے حالات میں آیا ہے کہ آپ ہر حال میں یہاں تک کہ لوگوں سے گفتگو کے دوران بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، اور خود سازی کے اس پروگرام کے انتہائی منفی موارد درج ذیل ہیں۔
نمبر 1، دنیا اور مادیات سے دل لگی انسان کے ارادوں کو سست پست اور دنیا کا غلام بنا دیتی ہے، اور انسان سے اس کی روحی اور فکری آزادی کو چھین لینے کے ساتھ اسے اپنے عمل کے انجام پر غور و فکر نہیں کرنے دیتی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا اور مادیات سے زیادہ دل نہ لگائیں اور اپنا اندر زہد اور دنیا سے لا تعلقی کی روح کو پروان چڑھائیں۔ اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے مانوس ہو جائے تو پھر اس محبت اور دل بستگی سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت ہی کم لوگ وہ بھی مسلسل ریاضتوں اور طاقت فرسا زحمتوں کے بعد اس مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان شروع ہی سے یہ کوشش کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں سے دل بستگی پیدا نہ کرے، دنیا کے زرق برق سے پرہیز کرے، سادگی اپنائے رکھے، اپنے آپ کو آسائشات کا ایسا خوگر نہ بنائے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو وہ پریشان اور افسردہ ہو جائے۔ ایسا طریقہ کار اپنانا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے مقام زہد اور دنیا سے لا تعلقی اور بے توجہی، جو اولیاء الہی کی ممتاز صفات میں سے ہیں، کا مقام حاصل کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پائیدار اور ہمیشہ کی الہی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، پروردگار تو نے جو کچھ اپنے دوستوں کے لیے مقدر کیا ہے اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں، جن کو تو نے اپنے دین کے نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیا، پھر اپنی لافانی اور دائمی نعمتوں کو جو تیرے پاس تھیں ان کے لیے قرار دیا، اس کے بعد کہ زہد اور دنیاوی جاہ و حشمت سے بے توجہی اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کو ان کے لیے شرط قرار دیا، اور انہوں نے بھی اس شرط کو قبول کر لیا۔ اس حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جو انتہائی قابل توجہ ہے۔ اس روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخری میں جس سے ودا ہوتے تھے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتی تھیں۔ کسی جنگ میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو کچھ مال غنیمت ملا، آپ نے اسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس مال غنیمت کو بیچ کر اس کے پیسوں سے اپنے لیے چاندی کے 2 کڑے اور ایک پردہ خرید لیا، اور اس پردے کو گھر کے دروازے پر آویزاں کیا۔ اس دوران پیغمبر اکرم کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب آپ سفر سے واپس لوٹے تو حسب معمول سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے جب ان کڑوں اور پردوں کو دیکھا تو فاطمہ زہرا کے گھر رکے بغیر فوراً مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ آپ کے بابا ان کڑوں اور پردے کو دیکھ کر آرزودہ خاطر ہوئے ہیں۔ آپ نے فوراً حسنین علیہ السلام کو بلایا اور ان کڑوں اور پردے کو ان کے حوالے کیا تاکہ انہیں پیغمبر اکرم کے پاس لے جائیں۔ جب حضرت کی نگاہ ان کڑوں اور پردے پر پڑی تو بہت خوش ہوئے اور اپنے دونوں پیارے نواسوں کو اپنے زانوؤں پر بیٹھایا اور ان سے پیار کیا۔ پھر حکم دیا کہ ان دونوں کڑوں کے ٹکڑے کر کے اہل صفہ کے درمیان تقسیم کریں، اور اس پردے کو بھی اہل صفہ میں سے کسی ایک شخص کے حوالے کیا جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 83 باب نمبر 4 روایت نمبر 6۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کس طرح اپنے آپ کو ہر قسم کی مادی اور دنیاوی وابستگی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذکورہ روایت اور اس قسم کی دوسری روایتیں ہم جیسے اہل بیت کے پیروکاروں اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک درس ہے کہ خود کو مادی اور دنیاوی چمک دمک سے کیوں کر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دنیاوی لذتوں سے استفادہ کرنے میں زیادہ روی سے کام نہ لیں، کہیں یہ بات حیوانی لذتوں سے مانوس ہونے کا سبب نہ بنے۔ ہمیں اپنے تمام اعضاء و جوارح بالخصوص پیٹ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان ان حیوانی لذتوں اور کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال کی مقدار اور کیفیت کے اعتبار ایک منظم پروگرام کا عادی نہ ہو تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کھانے پینے کے معاملے میں خوددار نہ ہو تو ممکن ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں اس کی یہ لاپرواہی ایک مذموم عادت کے طور پر اس کے دوسرے کاموں میں بھی سرایت کر جائے، اور آخر کار اس کا یہ نتیجہ نکلے کہ انسان مادی اور شہوانی خواہشات کے مقابلے میں کوئی مسہم ارادہ کرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ البتہ اس حوالے سے ہمارا طریقہ اعتدال اور معیار روی پر مبنی ہونا چاہیے۔ جس طرح زیادہ روی اور افراط نفس کے بے لگام اور نفسانی خواہشات اور شہوات کے غالب آنے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح نعمتوں سے استفادہ کرنے میں
تفرید بھی اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کمزوری اور سستی کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے تمام عبادات، مطالعہ اور سونے سے لے کر دوسری تمام لذتوں سے استفادہ کرنے میں معینہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہوئے افراط و تفرید سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں اور لذتوں سے استفادہ کرنے کا اصل محرک سیر و سلوک کے مقدمات کو طے کرنا ہو، یعنی عبادت اور شکر خدا کی ادائیگی کے لیے بدن کی تندرستی اور سلامتی کے واسطے ہو۔ مادی لذتوں سے استفادے میں زیادہ روی پر قابو پانے کے حوالے سے روزہ رکھنا، زیادہ نہ کھانا، کم بولنا، کم سونا اعتدال کی شرط کے ساتھ ہے۔ سیر اللہ کی توفیق حاصل کرنے اور حیوانی لذتوں کو کم کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، حسی اور خیالی قوتیں جو حیوانی خواہشات کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں، انہیں کنٹرول کرے، بالخصوص آنکھ اور کان کو شہوت انگیز مناظر دیکھنے اور باطل آوازوں کو سننے سے بچائیں۔ مجموعی طور پر وہ تمام چیزیں جو ہماری توجہ اس طرح مبذول کراتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہمیں اس قسم کے کنٹرول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد الہی ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ قیامت کے دن سماعت، بصارت اور قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک اور خطرہ جو ہر وقت انسان کو لاحق رہتا ہے وہ فکری اور عقیدتی انحراف ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو فکری اور عقیدتی غلطیوں میں مبتلا کرنے والی جگہوں سے بچانا ہوگا۔ اس حوالے سے بالخصوص ایسے شکوک و شبہات کو پڑھنے اور بحث و مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن کا جواب دینے طاقت ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ہمیں چوکنا رہنا ہوگا کہ اگر اتفاقاً اس قسم کے شبہات ہمارے ذہنوں میں داخل ہو جائیں یا ہمارے کانوں سے ٹکرائیں تو فوراً ان کے لیے قانع کنندہ جواب تلاش کریں، جیسے کہ قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 140۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے کہ جب آیت الہی کے بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں، ورنہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ کفار و منافقین سب کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس بارے میں احادیث میں یوں آیا ہے، جو شخص کسی کی بات کو غور سے سنے گویا وہ اس کا بندہ بن گیا ہے۔ پس اگر بات کرنے والا خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے، اور اگر وہ شیطانی باتیں کر رہا ہے تو سننے والا شیطان کا بندہ ہے۔ اس باب کے آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر تاکید کرتے ہیں کہ خود سازی کے اس پروگرام کے نفاذ میں اعتدال اور تدریج کے اصول کو نظر انداز نہ کریں۔ کبھی بھی اپنے اوپر طاقت فرسا اور اپنی توانائی سے بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ کام نفس کی سرکشی کا سبب بننے کے علاوہ ممکن ہے کہ روح اور بدن کو بھی ناقابل برداشت نقصان پہنچانے کا باعث بن جائے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس پروگرام کو مرتب کرنے میں کسی عالم، باخبر اور قابل اعتماد شخص سے مشورہ کریں۔ البتہ دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ مرتب شدہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں سستی سے کام نہ لیں اور انہیں ترک کرنے اور انجام نہ دینے کے لیے بہانے نہ تراشیں، کیونکہ ان پروگراموں کے مثبت اثرات تب مرتب ہوتے ہیں جب انہیں تسلسل کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہیں اور اس سے اپنی توفیقات میں اضافے کی دعا کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسلامی عرفان کتاب کے سلسلے کا چوتھا باب اختتام کو پہنچا، جس کا نام تھا عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ۔ اب ہم یہاں سے 5ویں باب کا آغاز کرتے ہیں، چند عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ۔ 5واں باب، چند عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ۔ صفحہ نمبر 294۔ کشف و کرامت کے معنی۔ ہماری ثقافت میں ایک موضوع جو عرفان کے ساتھ گھل مل گیا ہے، خصوصاً عرفان کے جھوٹے دعوے دار جس چیز کا راگ الاپتے ہیں وہ کشف اور کرامت ہے۔ ہم سب نے کم و بیش یہ سن رکھا ہے کہ فلاں صاحب کشف و کرامت کے مالک ہیں۔ ہم بہت سارے بزرگان دین اور اولیاء الہی کو جانتے ہیں جو اس قسم کے مراتب پر فائز تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ اپنی زندگی میں کشف و کرامت کے حوالے سے مشہور تھے اور لوگ ان سے اسی حوالے سے خاص قسم کی عقیدت رکھتے تھے۔ بہرحال اسلامی عرفان کی بحث میں کشف و کرامت کی
اصطلاحات بالکل واضح اور رائج ہیں، اور بہت سارے لوگوں بالخصوص بعض منحرف فرقوں کے پیشواؤں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ان مقامات پر فائز تھے۔ کشف و کرامت پر بحث سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں اصطلاحات کی کچھ وضاحت کی جائے تاکہ ان کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کشف اور کرامت دو مترادف الفاظ نہیں بلکہ دو الگ الگ الفاظ ہیں جو اپنے معنی اور ماہیت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کشف یا مکاشفہ سے مراد یہ کہ انسان بیداری یا نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جسے خلسہ کہا جاتا ہے کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جنہیں دوسرے دیکھ نہیں سکتے۔ مکاشفہ میں کبھی انسان پر نیند جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے لیکن وہ نیند نہیں ہوتی۔ بہت سارے مواقع پر انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کچھ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ممکن ہے کہ انسان مکاشفے کی حالت میں کوئی آواز سن لے، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے یا کوئی واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھ لے، لیکن کرامت سے مراد یہ کہ انسان روحانی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس سے مافوق الفطرت کام سرزد ہو۔ اس صورت میں وہ عالم وجود پر تصرف حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ طی العرض کرتا ہے، یعنی مختصر وقت میں طویل سفر طے کر لیتا ہے، کسی مریض کو شفا دیتا ہے یا کسی ظاہری سبب کے بغیر کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ اگر یہ سارے کام حکم الہی سے انجام دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کی علامت ہو تو کرامت کہلاتے ہیں۔ اس کا اگلا مرحلہ جسے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء الہی اپنی نبوت اور امامت کی صداقت کے لیے انجام دیتے ہیں وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ کہ اگرچہ یہ دونوں مافوق الفطرت اور بندے کا خدا سے رابطے کی نشانیاں ہیں، لیکن صاحب کرامت کسی قسم کی نبوت یا امامت کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ جبکہ معجزہ بنیادی طور پر نبوت یا امامت کی تصدیق کے لیے ہی دکھایا جاتا ہے۔ کشف و کرامت حقیقت یا افسانہ، ان مسائل میں سے جنہیں عرفان کے دعویدار اپنا نعرہ اور اپنے فرقہ اور مسلک کی تبلیغ کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ یہی دعویٰ ہے کہ ان کا پیشوا اور بزرگ یا اصطلاح میں پیر اور کتب کشف و کرامات کا مالک ہے۔ دوسرے الفاظ میں کم و بیش یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ کشف و کرامت سچائی کی دلیل ہے، اور جو شخص کشف و کرامت کا مالک ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور اس کا طریقہ اور مسلک حق پر ہے۔ اس دعوے کا جائزہ لینے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیا کشف و کرامت کی کوئی حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ پائی جائے وہ اولیاء الہی اور اللہ کی مقرب اور پسندیدہ افراد میں سے؟ دوسرے الفاظ میں کیا جس شخص نے مافوق الفطرت کارنامے سرزد ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے اس کا شمار اولیاء الہی میں ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور لطف ہے۔ اسی طرح کوئی شخص لطف اور کرم الہی سے کشف و کرامات کے ذریعے مافوق الفطرت کارنامے انجام دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس کی تمام باتیں اور نظریات صحیح ہیں اور لوگوں کو آنکھ کان بند کر کے اس کی باتوں کو مان لینا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی اور اہم ترین سوالات ہیں جو کشف و کرامت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب واضح نہیں دیا جاتا تب تک اس سے غلط فائدہ اٹھانے کے راستے بند نہیں کیے جاتے۔ کشف و مکاشفہ کی حقیقت، کشف و مکاشفہ کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعض حالتوں میں کچھ چیزوں کو درک کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ درک کرنے، دیکھنے اور سننے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ ذہنی اور روحانی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ غیر معمولی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مافوق الفطرت صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں یہ پائی نہیں جاتی۔ البتہ ان ادراکات کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ان کی ایک قسم جس کی جزیات کے بارے میں پتہ چلا لیا گیا ہے جسے علم نفسیات میں ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں جگہ فلاں کام کر دیا ہے یا وہ بیمار ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسری مثال یہ کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی اس سے کوئی بات کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص عین اسی وقت اس سے وہی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن ان دونوں کے بیچ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہہ نہیں سکا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ ان دونوں کے درمیان ایک روحانی رابطے کی ایک کیفیت ہے جس کا شمار مافوق الفطرت اور عقات میں ہوتا ہے، مافوق الفطرت اور ادراکات میں ہوتی ہے۔
جسے علم نفسیات کے ماہرین ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس قسم کے ادراکات کا حصول اس شخص کے معنوی کمالات اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص اولیاء الہی میں سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام و منزلت کا حامل ہے، کیونکہ اس قسم کے ادراکات ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھی حاصل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہی نہیں رکھتا ہو۔ البتہ انسانی علم نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ اس قسم کے ادراکات کے اسرار و رموز کی باریکیوں کو سمجھ سکیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کن عوامل کے نتیجے میں اس قسم کے مظاہر وجود میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری حواس میں بھی دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف ایسی آوازوں کو سن سکتے ہیں کہ جن کی فریکوینسی 20 سے 30,000 ہرٹز کے درمیان ہو، اور ایسی آوازیں جو مذکورہ مقدار سے کم یا زیادہ ہوں وہ انہیں نہیں سن سکتے، جبکہ ایسے بہت سارے افراد بھی موجود ہیں جو اس مقدار سے ہٹ کر بھی آوازیں سن سکتے ہیں، جیسے بہت سارے حیوانات کے آلات سماعت، اور ان کے سننے کی طاقت انسانوں سے مختلف اور قوی ہوتی ہے۔ یہی بات دیکھنے کی حس پر بھی صادق آتی ہے کہ جیسا کہ عام انسان الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ شعاؤں کو دیکھ نہیں سکتے، جبکہ بعض لوگ ان شعاؤں کی لمبائی کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تمام ظاہری حواس میں کم و بیش ایسے استثناء آلات اور نادر موارد موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کے مافوق الفطرت جسمانی اور روحانی توانائیوں کی موجودگی میں اس شخص کے معنوی کمالات اور فضیلت یا اس شخص کے درگاہ الہی میں مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ فوق طبیعت نامی کتاب میں روس سے تعلق رکھنے والی ایک مارکسسٹ خاتون کے بارے میں ایک انتہائی دلچسپ مکالمہ لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے مطابق پیشے کے اعتبار سے وہ خاتون ڈرائیور تھی، مگر اس کی بینائی کی حس اتنی تیز تھی کہ وہ انسان کے بدن کے اندر بھی مشاہدہ کر سکتی تھی، یعنی وہ انسان کے وجود کے اندر موجود اعضاء کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس خاتون کے ذریعے اپنے بدن کے اندر موجود بیماریوں کا پتہ چلایا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں لوگ لیبارٹری میں جا کر ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بجائے اس خاتون سے رجوع کرتے تھے، اور وہ ان کے جسم کے اندر دیکھ کر بتاتی تھی کہ مثلاً آپ کی فلاں آنت یا معدے میں ایک غدود پیدا ہو گیا۔ کتاب میں یہاں تک لکھا گیا تھا کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ میں وہ بیماری نظر نہیں آئی جسے اس عورت نے اپنی تیز بین نگاہوں کے ذریعے مشاہدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس عورت نے کبھی عالم غیب یا ماورائے مادہ یا اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وہ مارکسسٹ تھی اور ان چیزوں کا منکر ہے۔ واحد چیز جو اس عورت میں تھی وہ یہ کہ اس کی آنکھوں کی خاصیت یا اس کے اعصابی سسٹم یا کسی دوسری وجہ سے وہ ایک ایسی غیر معمولی نظر کی حامل تھی کہ دوسرے انسان اس سے بے بہرا ہیں۔ بہرحال بعض انسانوں سے اس قسم کے غیر معمولی اور استثنائی ادراکات کا صدور فقط طبعی عوامل کے اثرات کی وجہ سے ان کا معنوی کمالات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ایسا شخص اللہ کے یہاں کسی خاص مقام و منزلت کا حامل ہوتا ہے۔ اس قسم کی توانائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے بعض لوگوں کی دیکھنے کی صلاحیت صحیح ہوتی ہے، جبکہ بعض لوگ پیدائشی طور پر نظر کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور مجبوراً اینک استعمال کرتے ہیں۔ کیا پیدائشی طور پر بعض لوگوں کی نظر صحیح ہونا اور بعض کی نظر کمزور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جن کی نظر صحیح ہے وہ اللہ کے زیادہ مقرب اور معنوی کمالات اور فضائل کے حامل ہوتے ہیں؟ بعض غیر معمولی طاقتیں جو فطری اور پیدائشی طور پر بعض انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور بعض لوگ مسلسل ریاضتوں اور جد و جہد کے ذریعے انہیں حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے بعض غیر معمولی کام کر لیتے ہیں یا معمول سے ہٹ کر بعض چیزوں کو درک کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس قسم کی توانائیاں اور مافوق الفطرت امور بھی حق اور باطل کے درمیان مشترک ہیں۔ یہ اس شخص یا اس کے مسلک اور فرقے کی حقانیت کی دلیل نہیں۔ بہت سارے ہندو مرتاز جو خدا کے دین اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اس قسم کے کام کر لیتے ہیں۔ البتہ ہندو مرتاز ایک طرح سے روح کی بقا کے معتقد ہیں۔ بہرحال جس طرح ہم خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسے خالق، مدبر، عالم اور جسم و جسمانیات سے منزہ سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اور وحی اور نبوت کے بھی سرے سے منکر ہیں۔ صرف ایک چیز یعنی روح کی بقا کے عقیدے کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ واضح کہ معاد اور قیامت پر جس طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس سے ان کا عقیدہ بالکل الگ ہے۔ بہرحال یہ ہندو مرتاز اگرچہ ان کا
عقیدہ نظریہ اور مسلک بالکل ہی باطل ہے، لیکن مسلسل ریاضتوں کے نتیجے میں بعض روحانی طاقتیں حاصل کر کے کچھ عجیب اور غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں۔ البتہ ان کے بھی مختلف فرقے ہیں، پہلے بہت زیادہ تھے لیکن اس وقت بہت کم ہوئے ہیں۔ پھر بھی کم و بیش دنیا کے گوش و کنار میں ایسے بہت سے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ یہ مرتاز جس قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں وہ واقعاً بہت سخت ہوتی ہیں، ہر کوئی انہیں انجام دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ انہی ریاضتوں کے ذریعے وہ کچھ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جنہیں دوسرے انجام دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ماضی کی خبریں اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ اس قسم کی متعدد مثالیں موجود ہیں اور بعض معتبر اور قابل اعتماد لوگوں نے ایسی چیزوں کو قریب سے مشاہدہ کیا ہے اور انہیں زبانی یا تحریری طور پر ہمیں بتایا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مرتاز کسی ایسے شخص کو جسے کبھی دیکھا نہ ہو نام لے کر پکارتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، کب اور کہاں جائے گا۔ ایک قابل اعتماد شخص نے مجھے خود بتایا کہ ایک ہندو مرتاز نے اس سے کہا کہ آپ جمعرات کو یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے بدھ کے دن کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے رکھا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن یہ سوچا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ بدھ کے دن ہم جب جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو کہا گیا کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے، لہٰذا ہمارا ٹکٹ جمعرات کے لیے کنفرم ہوا ہے اور ہم اگلے ہی دن وہاں سے نکلے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں بدھ کا ٹکٹ موجود ہو اور اسے یقین کے ساتھ کہا جائے کہ تم جمعرات کے دن ہی سفر کر سکو گے۔ اگر ایسا ہو جائے تب بھی اس بات کو اس شخص کے خدا کے نزدیک مقام و منزلت اور اس کے معنوی اور الہی مقامات کی علامت نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال خدا داد اور فطری صلاحیتوں کے علاوہ بعض لوگ مختلف ریاضتوں اور طاقت فرسا مشقوں کے ذریعے کچھ ایسی توانائیوں اور طاقتیں حاصل کر لیتے ہیں جن کے ذریعے غیر معمولی ادراکات اور خبریں حاصل کرتے ہیں اور مافوق الفطرت کام انجام دے سکتے ہیں، جیسے روحوں کو حاضر کرنا اور ان سے تعلقات رکھنا، جنات کو حاضر کرنا اور ان کی معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے ان سے کام لینا۔ یہ تمام چیزیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ ان تمام امور میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان کے پاس مافوق الفطرت معلومات ہوں اور وہ انہیں غیر متعارف طریقوں مثلاً آنکھ و کان اور تعلیم و تعلم کے بغیر حاصل کریں۔ ایسے موارد کے حصول کے لیے بھی کچھ مشقیں اور ریاضتیں ضروری ہوتی ہیں۔ البتہ ایک طرف جہاں بہت ہی کم افراد میں اس قسم کی ریاضتوں کی ہمت ہوتی ہے، وہاں ممکن ہے کہ اصولی طور پر اس قسم کی کچھ ریاضتوں کو سہنا کوئی عاقلانہ کام ہو اور نہ ہی اس میں کوئی بہتر منطقی اور آسان راستہ پایا جاتا ہو۔ اس کے ذریعے انسان کم سے کم محنت سے زیادہ کمالات پر فائز ہو سکے۔ اس قسم کے ادراکات اور معلومات کے حوالے سے دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں سے حقیقت میں انسان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ملتا اور نہ ہی ان سے کسی مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھ، کان اور دوسرے حواس کے ذریعے جو معلومات حاصل کرتے ہیں ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جو غیر معمولی طریقوں سے فراہم شدہ معلومات کے پیچھے چلنے لگیں۔ فرض کیجئے کہ اگر ہم یہ جان بھی لیں کہ کس نے کل کیا کام کیا اور آنے والا کل کیا کرے گا اور کہاں جائے گا، تو اس میں ہمارے لیے کون سی خاص بات ہے اور کون سی انسانی کمال اور فضیلت اس میں پوشیدہ ہے؟ یہ صرف ایک ہوس ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی غیر معمولی چیز موجود ہو جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی ہو، ورنہ عام طور پر یہ چیزیں انسان کے معنوی اور روحانی کمال کے حوالے سے کوئی خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ امور حقیقت ہیں اور ان چیزوں کا وقوع ممکن ہے، بلکہ امکان سے بھی بڑھ کر واقع ہو بھی چکی ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے دروازے بھی کھلے ہوئے اور استاد بھی پائے جاتے ہیں اور یہ تعلیم و تعلم کے قابل بھی ہیں۔ کچھ لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں اور اس فن کے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے خصوصی ہدایات لیتے ہیں اور ان پر عمل کر کے ان چیزوں کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بات اہم ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس شخص میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ ممکن ہے کہ کوئی مکمل طور پر خدا اس کے دین اور انبیاء اور اولیاء ہی کا مخالف ہو، وہ بھی مشقوں اور ریاضتوں کے ذریعے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔
جس طرح روحوں کو حاضر کرنا اور جنات سے تعلقات اور اس قسم کی چیزیں بعض لوگ جنات کو تسخیر کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ایک یا ایک سے زیادہ جنات کو کنٹرول میں لیتے ہیں اور معلومات حاصل کرنے میں ان سے مدد لیتے ہیں۔ جنات انتہائی تیز چلتے ہیں اور فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے معلومات حاصل کر کے فوراً متعلقہ شخص تک پہنچاتے ہیں۔ البتہ قابل ذکر بات ہے کہ ان چیزوں کے جھوٹے دعوے دار بہت ہیں۔ ان جھوٹوں کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو واقعی ان کاموں کے سلسلے میں تکالیف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار بعض لوگ روحوں کو حاضر اور جنات کو تسخیر کرنے اور اس قسم کے کاموں کے لیے شریعت کے منافی کام بھی انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مقدسات کی توہین کے بدلے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اور شیاطین انہیں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ کافر جنات کبھی کسی کا کوئی کام انجام دینے کو اس بات سے مشروط کرتے ہیں کہ مطلقہ شخص کوئی توہین آمیز عمل انجام دے گا۔ اس بات کی متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص کافر جنات کے ساتھ اپنے روابط برقرار رکھنے کے لیے الیاذ باللہ نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ایسی گستاخی کرتا ہے جسے بیان کرنے سے زبان اور قلم شرم محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے اس قسم کا کوئی غیر معمولی کام سرزد ہونا یا غیر معمولی طریقے سے اسے کچھ معلومات حاصل ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس شخص کا خدا سے کوئی قریبی تعلق ہے یا وہ کوئی بارگاہ الہی کا مقرب آدمی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن امور کو ہم نے بیان کیا اگرچہ کہنے کو تو مافوق الفطرت ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مکاشفہ نہیں ہے۔ نہ ٹیلی پیتھی کو مکاشفہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی روحوں کو حاضر کرنا یا جنات کو تسخیر کرتے ہوئے ان سے ارتباط قائم کرنا، اور نہ ہی وہ ریاضتیں جو ہندو مرتاز انجام دیتے ہیں مکاشفہ، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک روحانی کیفیت ہے جسے انسان کی روح نیند اور بیداری کی درمیانی حالت، اصطلاح میں جسے خلسہ کہتے ہیں، میں کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں اور انہیں دریافت کرتی ہیں۔ ایک ایسی کیفیت پانے کے لیے ایک قسم کی روحانی لطافت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔ اس کے لیے انسان کی روح کو پاکیزہ اور اعلیٰ صفات کی حامل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 21 کا اختتام کرتے ہیں۔